کہ اسلام کے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سازشیں کی، جنہوں نے حضور پاک کو قتل کرنے کی سازش کی، جنہوں نے حضور پاک پہ جادو کرایا، جنہوں نے حضور پاک کو کھانے میں زہر دیا، جنہوں نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی، یہ سب یہودیوں کے کارنامے تھے۔ اب یہودی پریشان ہو گئے کہ اسلام تو مراکش سے کابل تک پھیل گیا، تو اب یہودیوں کا ایک بڑا آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، یہودی النسل تھا، یہودیوں کا سردار تھا اور بڑا مکار تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اسلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اب مسلمان ہو کے اندر داخل ہو کے ان کو نقصان پہنچائیں۔ تو اسی طرح جتنے باطل فرقے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو دین اسلام میں داخل کر کے پھر اس کے اندر تفرقہ ڈالا ہے، پلتا اسلام کا ہے۔ اب جناب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اتنی زہر پھیلایا کہ پورے شہروں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف زہر پھیلاتے گئے اور بڑے لوگ مخالف کے، دیکھو جی حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا ہے، عزیزوں کو عہدے دے دیے ہیں اور ان کے عزیز جو ہیں وہ دنیا پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان بار بار کہتے بھی کسی کی شکایت تو لے آؤ، لیکن شکایت ہو تو لے آئے۔ اور آخر ایام حج تھے، ایام حج میں آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا الحمدللہ حج کے لیے آتی ہے، تو مدینہ منورہ میں بھی زیادہ تعداد نہیں تھی، تو 900 آدمیوں کی جماعت جو ہے شیعہ نے تیار کی اور 900 آدمیوں نے آ کے مدینہ منورہ میں اپنا ڈیرا لگا دیا۔ اور یہ 900 جو تھے یہ بلوائی تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا یہ ہے کہ جمعہ کا دن تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دیا، تو ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عثمان تم خطبہ نہیں دے سکتے، ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے۔ پھر ادھر سے آدمی کھڑا ہوا، ادھر سے آدمی کھڑا ہوا، شور ہو گیا مسجد میں، اور ایک بدبخت نے آ کے حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عصا لے لیا جو پکڑا ہوا تھا اور اس کو توڑ دیا، حالانکہ یہ وہ عصا تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ نے دیا تھا۔ اور حضور کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی عصا کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر بھی اسی عصا کو استعمال، ہر خلیفہ حضرت عثمان سے لے کے توڑ دیا، اور اتنا انہوں نے نعوذ باللہ تشدد کیا کہ عثمان ممبر سے گر گئے اور زخمی ہوئے۔ مجبوراً آپ کے کچھ محبین نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے گھر پہنچا دیا، اور انہوں نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا کہ آئندہ ہم حضرت عثمان کو مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے، جمعہ تو جمعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے۔ تو رات کو کچھ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان سے ملاقات کی اور کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو 800-900 بلوائی آئے ہوئے ہیں اور پورے مدینے میں شور ڈال دیا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول اللہ ہیں، آپ کے پاس الحمدللہ طاقت ہے، ہر جگہ آپ کے گورنر بیٹھے ہیں، آپ حکم تو کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں نا، میں اپنی جان کے لیے حضور کے مدینے میں شر پسند نہیں۔ انہوں نے دوسری تجویز دی، انہوں نے کہا حضرت دوسری تجویز یہ ہے
کہ آپ کو ہم خفیہ راستے سے تیز سواریوں کا انتظام کر کے مدینے سے نکال دیتے ہیں، آپ فوراً شام چلے جائیں جہاں حضرت معاویہ کی حکومت ہے اور وہاں کوئی دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ ایک طاقت ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، کہ جس آدمی کو طاقت دے اللہ مدینے میں موت آئے اس کو چاہیے مدینے میں مرے تاکہ میں اس کی شفاعت کروں۔ تو مجھے مدینہ چھڑوانا چاہتے ہو؟ مدینہ دار و ہجرتی، مدینہ دار و خلیلی و حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں گے مکے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا مکے سے تو ہم مدینہ آئے، میں مدینہ چھوڑ کے مکے کیوں جاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہ مانی اور ظالموں نے ان کے گھر کے باہر اتنا پہرا لگا دیا تھا کہ کوئی چیز بھی ان تک نہیں جا سکتی تھی۔ صحابہ نے اپنے نوجوان بیٹوں کو، حضرت علی نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، محمد بن طلحہ، عبداللہ بن عمر، ان سب نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پہ پہرا دو اور کسی دشمن کو اندر نہ گھسنے دو۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ کربلا کا جو واقعہ اس میں تو ہمیں کوئی صحیح تاریخ بھی نہیں ملتی نا، لیکن حضرت عثمان پر 40 دن پانی بند رہا۔ حضرت عثمان نے کسی طرح حضرت علی بی بی عائشہ کو پیغام بھیجا کہ اگر پانی بھیج سکتے ہو تو بھیجو۔ حضرت علی مشکیدہ لے کے آئے، ظالم نے 3 مارا تو مشکیدہ بھی وہی گر گیا۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکی کہ کم از کم عثمان کو پتہ لگ جائے کہ میں نے پورا زور لگایا، لیکن ظالم نہیں آنے دیتے۔ ایک دن حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پہ آئے اور اعلان کیا کہ تمام اہل مدینہ بھی اور تمام میرے باغی دشمن جو ہیں وہ بھی آ جائیں۔ سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم سب کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جب مدینے والوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا تھا بیر روما خرید کر کے وقف کس نے کیا؟ انہوں نے کہا انت، آپ نے کیا۔ انہوں نے کہا آج مجھے پانی نہیں دیتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو زمین خرید کے دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا انت، آپ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیش الاسرا کے زمانے میں غزوہ تبوک کے موقع پہ 900 اونٹ، 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا انت، آپ تھے۔ انہوں نے کہا حضور کی 2 بیٹیاں کس کے گھر میں ہیں؟ انہوں نے کہا آپ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی قتل کرے، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بوڑھا ہو، شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے، اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں اسلام پہ قائم ہوں، میں نے آج تک کسی چیونٹی کو بھی قتل نہیں کیا۔ زنا تو بڑی بات ہے، میں نے کسی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر بھی نہیں ڈالی۔
تم مجھے آخر کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن بلوائیوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم ہر حال میں آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر میں اترے، کمزوری ہو گئی تھی، 40 دن پانی بھی نہ ملے، کھانا تو کھانا ہے نا، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ جب پیاس شدت کرتی ہے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو پیاس بجھ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا سو گئے دن میں قیلولے کے لیے، اور جب اٹھے تو اپنی بیوی نائلہ کو بلایا اور فرمایا کہ نائلہ، معلوم ہوتا ہے میرے شہید ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر بیٹھے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان ہم تو تیری انتظار میں ہیں، آج افطار ہمارے ساتھ کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ نائلہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، ایک تو مجھے پجامہ دے دو میں پہن لوں تاکہ باغی مجھے قتل کریں تو کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ آپ نے پاجامہ پہنا، کپڑے پہنے اور قرآن شریف لے کے پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ بلوائیوں نے دیوار کے پچھلے حصے سے کود کے اندر آئے اور ایک ظالم نے لوہے کی لٹھ ماری حضرت عثمان کے سر پہ، اور اس کا خون کا فوارہ جو نکلا تو اسی آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بی بی نائلہ نے بچانے کی کوشش کی تو ایک ظالم نے تلوار مار کے ان کی انگلیاں کاٹ دی، اور ایک ظالم حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ آیا اور داڑھی پکڑ کے تماچے مارتے رہے۔ جب اسے تھپڑ مارا تو بی بی نائلہ نے بددعا کی، فرمایا اللہ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے، اور اللہ تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے، اور اللہ تیری مغفرت کبھی نہ کرے۔ حضرت عثمان اسی حالت میں قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے، روح نکل گئی، لیکن ظالموں نے پھر بھی سینے پہ چڑھ کے کودتے رہے، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور آج مظلوم عثمان کو جنازہ نہیں اٹھانے دیتے، 2 دن بغیر جنازے کے آپ اپنے مکان میں رہتے۔ حضرت علی نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حضرت عثمان کا تجہیز و تکفین بھی نہ ہو۔ انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ رات کو حضرت عثمان کو گھر سے نکالا، اور لالٹین لیے ہوئے بی بی نائلہ آگے چل رہی تھی کہ شاید بلوائی جو ہے وہ عورت کا حیا کریں، اور بڑی مشکل سے صرف 18 آدمیوں نے حضرت عثمان کا جنازہ پڑھا، جن میں امامت کرنے والے حضرت جبیر بن مطعم تھے، اور جنت البقیع کے آخری کنارے پہ حضرت کو دفن کیا گیا۔ اور صحابہ نے کئی دن تک آپ کی قبر پر بھی نگرانی رکھی کہ کہیں بدبخت جو ہے وہ قبر سے نکال کے بھی حضرت عثمان کی دیہ رندی نہ کریں۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک آدمی میں نے دیکھا لولا لنگڑا اندھا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، لیکن مجھے گمان ہے مجھے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے ایسی دعا سن کے حیران ہوا، میں نے جب فارغ ہوئے طواف سے اسے پوچھا یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، یہ تو نہیں کہ مجھے گمان ہے آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔
اور نے کہا کہ محمد ابن سیرین میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان کو تھپڑ مارا تھا. تو مجھے ان کی بیوی نے 3 دعائیں دی تھی. اے بسلطہ یدک وآما بصرک فلا یغفر لک. انہوں نے 3 دعائیں دی تھی کہ اللہ تیرے اس ہاتھ کو خشک کر دے اور اللہ تجھے اندھا کر دے اور اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے. یہ دیکھو میرا ہاتھ لکڑی کی طرح ہو گیا, وہ دعا بھی لگ گئی, میں اندھا بھی ہو گیا, یہ بھی لگ گئی. اب تیسری کا بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے خدا معاف نہیں کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دشمنان اسلام کو موقع ملا اور اسلام کے اندر فتنوں کی ابتدا ہو گئی. آپ کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, لیکن وہ جو ابتدا ہو چکی تھی اس کے بعد وہ فتنے بڑھتے گئے. جنگ صفین ہے, جنگ جمل ہے, وہ تلوار جو حضرت عثمان میں اٹھی تھی اسلام کے خلاف ہمیشہ چلتی رہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں, آپ کو اور سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح معنوں میں اصحاب رسول کی محبت نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. اللہ ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك